اچھا اب کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے بعض لوگ, زندگی میں بھی جھوٹ نہیں بولتے, مگر دوستوں میں بیٹھتے تو جھوٹ بولتے, مستی مذاق میں جھوٹ بولتے, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار کسی صحابیہ کے گھر گئے اور دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا تھا. وہ صحابیہ کہہ رہی تھی ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں واقعی کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ دینا تھا. فرمایا پھر ٹھیک ہے, ورنہ یہ جھوٹ ہو جاتا. اب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں, بیٹا سو جاؤ ورنہ وہ آ جائے گا, بھوت آ جائے گا. کہاں سے بھوت آئے گا بھائی؟ اب بچے کو ڈرانے کے لیے جھوٹ, بچے کو سلانے کے لیے جھوٹ. یہ غور کریں, اصل میں ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کب کیا بولنا ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاض قادری صاحب کو اللہ سلامت رکھے, یہ انہوں نے ہمیں سوچ دی کہ پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بولی جاتے ہیں پرواہ نہیں. عام بول چال میں کس طرح اچھا جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیں گے. ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کے گھر آیا ہوں, ہمیں بہت جگہ دعوتوں میں جانے کا موقع ملتا ہے, آپ کو بھی ملتا ہے. پہلا سوال, اچھا بالخصوص اگر کوئی سفر کر کے آئے, آپ کے تو بہت سارے زائرین ہی ملتے ہوں گے ماشاءاللہ, آپ کے دوست احباب عمرے پر آئے, پہلا سوال کریں گے اور سناؤ جناب سفر کیسا گزرا. اب کیا وہ آپ کو ساری تفصیل بتایا کہ سفر میں میرا بیگ بھی غائب ہو گیا, میں جناب فلائٹ میں بھی بہت تھک گیا, میری نیند بھی نہیں ہوئی, میں بڑا پریشان ہوں. کوئی نہیں کہتا بہت اچھا گزرا. اب بتائیے جس کو سفر میں تکلیف ہوئی اور وہ یہ کہے کہ بہت اچھا گزرا, یہ جھوٹ نہیں؟ یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. سمجھ رہے بات کو؟ آپ نے سوال ہی ایسا کیا کہ سامنے والے نے جھوٹ بولنا. آپ جھوٹ بلوانے پر سوال کر رہے ہیں, حالانکہ سفر میں ہر بندہ تکلیف اٹھاتا ہے. جہاز میں آیا ہے, کبھی اس کو کھانا ملا نہیں ملا, آرام. سفر کو حدیث میں عذاب کا ٹکڑا کہا گیا. آپ اس کو یہ کہیں اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے, اللہ خیر فرمائے, جو آپ کو تکلیفیں اٹھائیں اللہ اس کی برکتیں دے. دوسرا سوال, اب کسی کے گھر گئے, آپ کو اچھا خاص طور پہ کسی کے گھر پہ اگر جا کے رکے, صبح اٹھتے, میرے ساتھ تو کئی بار ہوا, اور سناؤ رات آرام کیسا ہوا. اب اس کو بتائیں بھائی رات کیسے گزری, میں تو سویا ہی نہیں ساری رات. نہ یہ بول سکتا ہے بندہ بھائی میرے تو آپ کے نئی جگہ پر نہیں آتی نیند انسان کو. بعض اوقات بستر مزیدار نہیں ہوتا, وہ تکیہ نہیں ہوتا جس پہ نیند آ رہی ہے. اب سب بتاؤں کہ وہ والا تکیہ نہیں تھا, تمہارے گھر میں سے نیند نہیں آئی. یہ سوال ہی وہ ہے. اچھا وہ بھی اٹھ کے کہے گا بہت اچھی رات گزری, بلے ساری رات کروٹیں دیتا رہا, کیونکہ سوال کر دیا. پھر جناب کھانا کھائیں گے, کھانا کھانے کے بعد فوراً سوال, اور کھانا کیسا لگا ہمارے گھر کا. اب بندہ اس کو بتائے گا کہ بھائی میں تو چاول کھاتا ہوں, آپ نے روٹی کھلائی. یا جو روٹی کھانے والا اس کو نہیں کرنی چاہیے. آپ سے میری بات سمجھیے, یہ وہ سوال ہیں جو ہم روٹین وائز کرتے ہیں, جو رسم بنا دی ہم نے, مگر ان سوالوں کے جواب میں عموماً جھوٹ بولا جاتا ہے. کیسے کوئی کہے گا کہ مجھے کھانا اچھا نہیں لگا, کیسے کہے گا میری رات آرام, لیکن ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. بالکل اسی طرح کسی مریض کو دیکھنے گئے, ٹھیک ہے, اب یہ ساری باتیں ہمیں مدنی مذاکروں سے ملتی ہیں. اگر آپ مدنی چینل دیکھیں تو یہ امیر اہل سنت وہ بات کرتے ہیں جو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی کبھی. اب احساس ہوتا ہے کہ یار کہاں کیا بول رہے ہیں. اب کسی بیمار کی عیادت کے لیے, اچھا وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, اس کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, اور جو ملنے جائے گا وہ کہے گا یار تم تو بالکل ٹھیک ہو, کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. اور بالکل ٹھیک ہے تو ہاسپٹل میں کیوں ہے بھائی؟ یہ جھوٹ ہے. اچھا اس کو پوچھیں گے تمہاری طبیعت کیسی, وہ کہے گا بالکل صحیح ہو. بالکل صحیح ہے تو ڈرپ کیوں لگی ہوئی ہے بھائی؟ اس کی جگہ اچھے الفاظ ہیں, اللہ تمہیں صحت دے, سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ, گھبرانا مت, لا باس طہور انشاءاللہ. الفاظ کا چناؤ. میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی, ایک صحابیہ بچے کو ہی تو کہہ رہی تھی نا کہ کچھ دوں گی, آقا نے فرمایا کچھ نہیں دینا تھا تو جھوٹ ہو جاتا. ادھر ہمیں بولنے سے پہلے فکر ہی نہیں ہے. کسی کے انتقال کی اطلاع ملی, مجھے بہت دکھ ہوا. آپ نے دل سے پوچھے کیا واقعی دکھ ہوا؟ یہ رسم ہے. واقعی قریبی رشتہ دار پر تو دکھ ہوتا ہے, لیکن اگر کسی دور کے بندے کے بارے میں پتا چلا, بندہ یہ کہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے مجھے بہت دلی دکھ پہنچا, دل کی گہرائیوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ زبان کی بھی گہرائی نہیں ہے, دل کی گہرائی تو دور کی بات ہے, لیکن بس رسمیں بنی ہوئی ہیں, الفاظ بنے ہوئے, جملے بنے ہوئے, سوچتے ہی نہیں ہم کیا بول رہے ہیں. ذرا غور کریں. امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں کمال کی بات کی, کبھی سوچی ہی نہیں تھی. بچہ روتا ہے ہمارا, چھوٹا سا گود کا بچہ, تو اس کو سوال پتہ ہے کیا کرتے ہیں, بیٹا آپ کو کس نے مارا؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کسی نے نہیں مارا, لیکن سوال وہ اشارہ کرے گا اس نے مارا. ہم بولے گا چپ ہو جاؤ, کیوں مارا؟ نہ اس نے مارا تھا. ہم بچے کو بچپن ہی سے ایک جھوٹ کی پریکٹس کروا رہے ہیں. مقصود یہ ہے کہنے کا کہ زبان یہ وہ چیز ہے, اچھا استعمال کریں تو جنت میں پہنچا دے گی, اور یہی زبان برا استعمال کریں تو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دے گی. اس کو اور آسان سمجھ لیں, الفاظ کی ویلیو کتنی ہے. ایک بندہ 70 سال تک کفر پہ رہے اور ایک بار زبان سے کلمہ پڑھ لے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے, زبان سے ہی کہے گا نا, 70 سال کی ساری اس کی کفر کی زندگی ایک طرف, اس کا ایمان لانا اللہ کی رحمت سے امید سے جنت میں لے جائے گا. 70 سال تک مسلمان رہے, 70 سال تک عبادتیں کرتا رہے, روزے رکھتا رہے, اور اسی زبان سے کفر بک گئے. ختم ہوا سارا کچھ.
سمجھیے یہ وہ چیز ہے، چاہے تو جنت میں لے جائے، چاہے تو جہنم کے گھڑے میں لے جائے۔